أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم اسلامی بھائیوں اور قابل عزت اسلامی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے گھر میں جمع فرمایا تاکہ ہم اس کے کتاب کی باتیں سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کی ان عظیم تعلیمات کو سمجھنے کے لیے کھول دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی مہینوں سے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی وہ موضوع ہے قیامت سے پہلے کیا ہوگا، یا آپ اسے قیامت کی نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے بغیر کسی شک کے واقع ہونے والی ہیں، کیونکہ ان باتوں کا بیان اللہ رب العالمین کی کتاب اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق قبیلہ غفار سے ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نذکر الساعہ، قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے
تم لوگ 10 نشانیاں دیکھ نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا الدخان، ایک تو دھواں اٹھے گا، الدجال، ان میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ دجال آئے گا، والدابہ، اور ایک جانور نکالا جائے گا، وطلوع الشمس من مغربها، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سورج مشرق سے نکلے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، ونزول عیسی ابن مریم، 5ویں نشانی یہ ہوگی کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا جائے گا، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوج، یأجوج اور مأجوج کو نکالا جائے گا، وَثَلَاثَةُ خُسُوف، اور 3 جگہ پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، ایک تو مشرق میں زمین دھسا دی جائے گی، دوسرے مغرب میں زمین دھسا دی جائے گی، اسی طریقے سے جزیرہ عرب کے اندر بھی زمین دھسا دی جائے گی، وآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الى محشرهم، ان تمام نشانیوں کے اخیر میں ایک آگ نکلے گی، یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی، اور یہ آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کی سرزمین کی طرف لے جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جسے اہل علم قیامت کی بڑی نشانیاں کہتے ہیں، قیامت کی بڑی نشانیاں، اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے واقع ہونے سے پہلے 10 بڑی نشانیوں کے واقع ہونے کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک تو دھواں ہے، دوسرا دجال ہے، تیسرا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہے، دابۃ الارض، سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب سے نکلنا، یأجوج و مأجوج، 3 جگہ پر زمین کا دھسا دیا جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور اخیر میں آگ جو کہ لوگوں کو محشر کی سرزمین کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے گی، اور یہ آگ یمن کی سرزمین سے نکلے گی۔ ان نشانیوں میں سے الحمدللہ گزشتہ درسوں میں دجال کے متعلق تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کافی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اسی طریقے سے یأجوج و مأجوج کا بیان بھی کیا جا چکا ہے، اسی طریقے سے دابۃ الارض کے بارے میں آج بات ہوگی، 3 خسف کا بیان ہو چکا ہے۔ آج کے اس درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم قیامت کی بقیہ جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ زمین جب ظلم اور تشدد کی چکی میں پسی جانے لگے گی، دنیا کے اندر امن و امان ختم ہو جائے گا، ظلم ہی ظلم ہوتا رہے گا، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
پاک نسل سے ایک آدمی کو پیدا کرے گا جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں ان کی حالت کو ایسی کر دے گا کہ وہ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بن کر دنیا کے اندر جو ظلم اور تشدد اور ناانصافی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے اس زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لائق بن جائیں گے۔ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ بہت ساری احادیث میں ان کا تذکرہ کیا گیا اور ان کو امام مہدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام مہدی جس وقت میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنان اسلام سے لڑائیاں ہوں گی، یہاں تک کہ آپ کی لڑائی دجال سے بھی ہوگی۔ دجال جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس فتنے کا خاتمہ فرما دے گا۔ دجال کے مارے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یأجوج و مأجوج کو ظاہر فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر قلعہ بند ہو جائیں۔ یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہوگا۔ زمین کو یاجوج و ماجوج کے شر سے پاک کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان دوبارہ زمین پر اتر آئیں گے۔ تو یہ قیامت کی 3 بڑی نشانیاں جسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک دھواں بھیجے گا، جس دھوئیں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ان الفاظ میں فرمایا ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان پر کھلا دھواں چھا جائے گا۔ یغشی الناس، سارے لوگوں کو یہ دھواں ڈھانک لے گا۔ ہذا یغشی الناس ہذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، انتظر یا محمد بہؤلاء الکفار یوم تأتی السماء بدخان مبین واضح یغشی الناس ویعمهم وعند ذلك يقال لهم هذا عذاب علیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے بارے میں آپ اس دن کا انتظار فرمائیے جس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ایسا دھواں بھیج دے گا جو تمام لوگوں کو آ کر ڈھانک لے گا۔ اس دن ان سے کہا جائے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے، تقریعا لہم وتوبیخا، ایسا ان کافروں سے اس لیے کہا جائے گا تاکہ ان کے عذاب اور ان کی تڑپ میں اور زیادتی ہو جائے۔ یا کافر آپس میں ایک اس دھوئیں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہیں گے، ھذا عذاب علیم، یہ تو دردناک عذاب آ چکا ہے۔ یہ 2 تفسیریں
امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی بیان فرمائی ہے کہ دھواں جب چھا جائے گا، ان کافروں کے عذاب کو اور زیادہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ان سے یہ کہا جائے گا ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے، اس کا مزہ چکھو۔ یا کافر اس دھوئیں کو عام طور پر چھایا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بذات خود کہیں گے ھذا عذاب علیم، یہ تو دردناک عذاب ہے جو ہم پر آ کر چھا گیا ہے۔ یہ دھواں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ کریمہ میں فرمایا ہے، اس دھوئیں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دھواں آ کر چلا گیا ہے، لیکن صحیح تفسیر بذات خود عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بعد آئے گی، جس میں ان کا فرمانا ہے کہ یہ دھواں ابھی تک آیا نہیں ہے، یہ قیامت سے پہلے ہونے والی ایک بڑی نشانی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس دھوئیں کے بارے میں تفسیر کی کچھ کتابوں میں ان کے یہ اقوال بیان ہوئے ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر جس دھوئیں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، یہ دھواں حقیقت میں مشرکین مکہ پر چھایا ہوا وہ عذاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لگا دیا تھا۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ مشرکین مکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہوئے واضح معجزات کے باوجود بھی ایمان قبول کرنے سے انکار کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین پر بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تو انہیں ایسا عذاب دے جیسا عذاب تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم پر قحط سالی کے انداز میں نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا، قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ لوگ مردہ اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بھوک سے پریشان ہو کر مشرکین میں سے کوئی شخص اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھاتا تھا تو اسے آسمان دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے بارے میں انتظار کیجئے اس دن کا جس دن کھلا دھواں آسمان پر چھا جائے گا، یغشی الناس، اور یہ دھواں سارے لوگوں کو ڈھانک لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ دردناک عذاب ہے۔ ایسا یا تو کافر ایک دوسرے سے کہیں گے یا کافروں سے کہا جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جس دھوئیں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، مکہ کے مشرکین نے قحط سالی سے پریشان ہو کر آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر دیکھا تو انہیں آسمان دھواں دھواں نظر آتا تھا، اسی دھوئیں کا تذکرہ ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی دوسری روایت آئے گی جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس دھوئیں کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں ہونے والے ایک بڑے دھوئیں کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تفسیر کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبیلہ کندہ کا ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا دخان اور دھواں قیامت سے پہلے واقع ہونے والے حادثات میں سے ایک حادثہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کا منہج بیان فرما رہے ہیں،
صحابہ کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جسے علم ہے اسے زبان کھولنا چاہیے، اور جسے علم نہیں ہے اسے یہ کہہ کر خاموشی اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کسی بھی مسئلے میں اگر علم ہے تو آدمی بات کرے، اگر علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں خاموشی اختیار کر لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ کندہ کے اس آدمی کو یہ سبق سکھلایا کہ آدمی جس مسئلے میں جانکاری نہیں رکھتا ہے اسے اس مسئلے میں اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ جس مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جانتا ہے اسی بارے میں کہے۔ آپ نے فرمایا وَمَن لَّا يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ، جسے معلوم نہیں ہے وہ یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ دعوت و تبلیغ کے اس کام پر مجھے تم سے کوئی مزدوری نہیں چاہیے، اجرت نہیں چاہیے، اس کا مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ ہی میں تکلف سے کوئی بات کرنے والا ہوں، یعنی جو نہیں جانتا ہوں اسے اس طریقے سے بیان کرنے والا نہیں ہوں جیسے میں جان رہا ہوں، بلکہ جسے جانتا نہیں ہوں اس کے بارے میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ اسے جانتا نہیں ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کئی مرتبہ فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جانتا نہیں کہ تبع نبی تھے کہ نہیں تھے، میں جانتا نہیں ہوں کہ اگر کسی پہ حد قائم کر دی گئی ہے تو یہ حد کا قائم کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائیں کہ میں نہیں جانتا ہوں تو ہم کو یہ کہنے میں شرم کیوں آئے کہ ہم جانتے نہیں ہیں؟ جس مسئلے کو آدمی جانتا نہیں ہے کھلے الفاظ میں کہہ دے کہ میں جانتا نہیں ہوں، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ پورے علم کا احاطہ صرف اور صرف کسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ رب العالمین کے سوا کوئی پورے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر مجھے سعودی عرب کے بڑے مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ ایک آدمی نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ پورے سعودی عرب کے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے پوری بھری محفل میں کہا کہ میں جانتا نہیں ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم اور جانتے نہیں ہیں؟ تو عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کر پورے لوگوں میں اعلان کر دو کہ عبدالعزیز بن باز کو کچھ آتا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں تو زبردستی تو بتلا نہیں سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر ہم لوگوں کے اندر یہ صفت آ جائے، جو جانتا نہیں ہے یہ کہنا سیکھ لے کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں ہے، یا اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے اس مسئلے میں دیکھنا ہوگا، اگر یہ طریقہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو لوگوں کو بہت ساری غلط باتیں بتانے سے لوگ بچیں گے، پرہیز کریں گے۔ لیکن سارے لوگوں کی موجودگی میں جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے آدمی جھجکتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر یہ کہوں کہ میں جانتا نہیں ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، جبکہ حقیقت میں اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ جس مسئلے میں آپ جانتے ہیں اپنی زبان کھولیں، جس مسئلے میں آپ جانتے نہیں ہیں یہ کہہ کر خاموشی اختیار کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جس دھوئیں کا تذکرہ تم کر رہے ہو یہ دھواں
آ کر چلا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش پہ بد دعا فرمائی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ مکہ کے ان کافروں پر میری مدد فرما، ایسا عذاب نازل فرما کر جیسا یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال کے قحط سے نازل کیا گیا تھا۔ فأخذتهم سنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے پورے جانور ہلاک ہو گئے، وہ خود بھی پریشان ہو گئے۔ وَأَكَلُوا الْمَيْتَ، حالت اتنی بری ہو گئی کہ ان کو مردار کھانا پڑا۔ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَهَيْئَةِ الدُّخَانِ، پریشانی اور بھوک میں آسمان اور زمین کے بیچ انہیں دھواں دھواں نظر آنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی دھواں اس آیت کریمہ میں مراد ہے جس کی تم تلاوت کر رہے ہو۔ لیکن ایک دوسرے مفسر قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بہت سارے صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ یہاں پر دھویں سے مراد قیامت سے پہلے آنے والی ایک بڑی نشانی ہے جو کہ دھویں کی شکل میں رونما ہوگی۔ عبداللہ بن ملیکہ، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب خلافت تھی اس وقت قاضی تھے اور مؤذن تھے، فرماتے ہیں میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن فرمایا ما نمت اللیلۃ حتی اصبحت، پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، پوری رات میں سو نہیں سکا۔ کیا پریشانی تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طلع الکوکب ذو الذنب، کیونکہ آج کی رات دمدار ستارہ ظاہر ہوا ہے۔ فخشیت ان یکون الدخان قد طرق، مجھے ڈر لگا کہ اس ستارے کے ساتھ ساتھ کہیں وہ دھواں بھی نہ نکل پڑے جس کا تذکرہ قیامت کی نشانیوں میں کیا گیا ہے۔ فما نمت حتی اصبحت، پوری رات میں بے چینی کے ساتھ گزارا اور مجھے نیند نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے جو آسمان اور زمین میں ہونے والی تبدیلیوں سے اتنا پریشان ہو جاتے کہ کہیں اس میں اللہ کا عذاب نہ ہو۔ اور آج ہمارے سامنے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کی گردش سے ہے، اسی طریقے سے ہونے والی تبدیلیاں ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی باہر آتے، کبھی آپ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے، پریشانی بڑھتی چلی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کر اللہ رب العالمین کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، برابر دعا کرتے رہتے، صدقہ و خیرات کرتے اور اسی کا حکم دیا کرتے تھے۔ ہماری زندگیوں میں کتنی مرتبہ چاند گرہن ہوا، کتنی مرتبہ سورج گرہن ہوا، یہ حادثات آتے اور چلے جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ میرے محترم بھائیوں، دمدار ستارہ ظاہر ہوا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نیند اڑ گئی کہ کہیں اس کے ساتھ قیامت کی کسی نشانی کا ظہور نہ ہو جائے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کی سند عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تک بالکل صحیح ہے۔ صحابہ، تابعین اور اسی طریقے سے بہت ساری مرفوع اور صحیح احادیث میں دھوئیں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے قیامت کی ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار کرو قیامت سے پہلے ایک کھلا دھواں آنے والا ہے۔
یغشی الناس ھذا عذاب علیم، جو سارے لوگوں پر چھا جائے گا اور یہ دردناک عذاب ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہما دخانان، حدیثوں میں جس دھوئیں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ دو طریقے کا دھواں ہے۔ ایک تو وہ دھواں جو کفار قریش پر آ کر چلا گیا، اور دوسرا دھواں جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے۔ اور وہ دھواں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مومن کو اس دھوئیں سے زکام آ جائے گا، بس اتنی ہی تکلیف ہوگی۔ لیکن جہاں تک کافر فاسق و فاجر ہوں گے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کے کانوں کو چھید دے گا، ان کے کانوں میں داخل ہو جائے گا اور ان کے جسم اس سے پھول جائیں گے۔ اور بہت ساری احادیث میں اس دھوئیں کی یہی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دھوئیں کا تذکرہ فرمایا۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ربکم انذرکم ثلاثا، تمہارے رب نے تین چیزوں سے تمہیں ڈرایا ہے، تمہارے رب نے تین چیزوں سے تمہیں ڈرایا ہے۔ الدخان، ان میں سے ایک دھواں بھی ہے، یأخذ المؤمن کالزکمہ، مومن کو اس دھوئیں سے زکام لاحق ہوگا، ویأخذ الکافر فینتفق حتی یخرج من کل مسمع منہ، کافر کے جسم میں یہ دھواں داخل ہو کر اس کے کانوں سے نکلنے لگے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس معنی کی حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ ساری حدیثوں کو ملنے کے بعد یہ حدیث صحیح ہونے کے قابل بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا۔ مومنوں کو اس سے صرف ہلکی سی پریشانی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ ان کو زکام ہوگا، لیکن کافروں کے جسموں میں داخل ہو کر یہ دھواں ان کے کانوں سے نکلنے لگے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، قیامت سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جس میں سورج کے مشرق اور مغرب سے نکلنے کا تذکرہ ہے، اور یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ظالم اور جابر اپنے آپ کو رب کہنے والے سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور زندگی دیتا ہے، لیکن ظالم جابر بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، مارنا اور جلانا میرے ہاتھ میں بھی ہے، میں بھی مار سکتا ہوں اور زندگی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بے وقوف کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات کا تذکرہ فرمایا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ کہا میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں ڈوبنا، یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اللہ کی مرضی سے یہ سورج اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہر دن جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے بھی طلوع ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اس عظیم آیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کون سی نشانیاں ہیں؟ کون سی نشانیاں ہیں؟ احادیث میں ان نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جن نشانیوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ سورج مغرب سے نکلے گا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیثیں ثابت ہیں اس میں قیامت کی جس نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس آیت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی ایمان قبول کر لے اس کا ایمان فائدہ مند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا؟ ایمان فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ایمان قبول کر لے اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، لیکن اگر کوئی پہلے سے ایمان قبول کر چکا ہے، نیک عمل کرتا تھا، تو اس کے بعد کے نیک اعمال اسے فائدہ دیں گے۔ لیکن جو آدمی ایمان اس وقت لانا چاہے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا اجمعون، جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے۔ جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے سارے لوگ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے اور اس وقت ایمان لائیں گے، لیکن لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اس وقت جو ایمان لائیں گے ان میں سے کسی کا ایمان اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا، لیکن جو پہلے سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تھے ان کے نیک اعمال کا نیکی کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ اس وقت کا ایمان کیوں قبول نہیں ہوگا؟ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام سے جو ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے، کس طریقے کے ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے؟ غیب پر ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے۔ کس طریقے کے ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے؟ غیب پر ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اسی لیے جب ہم سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں غیب باقی رہا؟ غیب باقی نہیں رہا۔ تو جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسے مان لینا یہ ایمان نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی جب تک غرغرے کے عالم کو نہ پہنچے اس وقت تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن جب غرغرے کے عالم کو پہنچ جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جب آدمی غرغرے کے عالم کو پہنچ جاتا ہے یعنی جان نکلنے کا وقت قریب آ چکا ہے، روح جسم میں دوڑ رہی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ غیب کی بہت ساری چیزیں جو دوسرے لوگ دیکھ نہیں سکتے وہ اسے نظر آنے لگتی ہیں، تو اس نے غیب پر ایمان لایا کہ حاضر پر ایمان لایا؟ حاضر پر ایمان لایا، غیب پر ایمان نہیں لایا۔ ایسی چیزوں کو مان رہا ہے
جنہیں وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اسی لیے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا کس کے ساتھ ہوا؟ فرعون کے ساتھ ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نیل میں ڈبو دیا، ڈوبنے کے بعد اس نے کیا کہا؟ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس ذات پر موسیٰ اور بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے منمانی کیا کرتا تھا۔ یعنی جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، کیا اس وقت ایمان لاتا ہے؟ یعنی اس وقت کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایمان کون سا قابل قبول ہے؟ غیب پر لایا جانے والا ایمان قابل قبول ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، بالکل واضح ہے، اسے تو ہر کوئی مانتا ہے۔ لیکن حقیقی مومن وہ ہے جو دیکھتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی مانتا ہے اللہ نے سچ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، میری عقل اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام شک کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سورج کی طرف دیکھ کر صحابہ سے فرمایا اتدرون این تذهب هذه الشمس، صحابیو جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ روز دیکھتے ہیں سورج مغرب میں جاتا ہے، لیکن جب نبی نے کوئی بات پوچھی، صحابہ کا عام طور پر یہ معمول ہوتا تھا، کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو کوئی بڑی بات بتانے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو وہ جانکاری ہم کو بھی دے دی جائے گی، اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو غور سے سنیں، غیب پر ایمان والی حدیثوں میں سے یہ حدیث ہے، ان هذه تجری حتی تنظر الى مستقرها تحت العرش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سورج دوڑ رہا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے اپنے ٹھکانے کے پاس آ جاتا ہے۔ کہاں پر؟ عرش کے نیچے سورج کا ٹھکانہ ہے، جس ٹھکانے کے پاس پہنچتا ہے، حتی یقال لها ولا تزال كذلك حتی یقال لها ارتفعی ارجعی من حیث جئتی، اور اپنے اسی ٹھکانے میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ نہ کہا جائے کہ پلٹ جا، جہاں سے تو نکلا کرتا تھا وہاں سے نکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا حکم ملنے کے بعد سورج پھر سے نکل آتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے، اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے اپنے ٹھکانے کے پاس پہنچے گا، فتخر ساجدہ، پھر اس کے بعد اللہ کو سجدہ کرے گا۔ ہر دن سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس سے کہا جائے گا جہاں سے تو غروب ہوا تھا وہاں سے نکل آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہی دن ہوگا، جانتے ہو اس دن کسی کا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ اس سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو۔ تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس عظیم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مخلوق سورج کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر دن کیا کرتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کے بعد اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جب نکلنے کا حکم ملتا ہے تو سورج نکلتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، نکلنے کا حکم نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد اللہ حکم دے گا جہاں سے غروب ہوا تھا وہاں سے نکل، تو وہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہی دن جو ہے قیامت کا دن ہو، قیامت سے پہلے کا دن ہوگا، کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ دن باقی رہیں گے۔ اس کے بعد لوگ سارے کے سارے لوگ ایمان قبول کرنے کی تمنا کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، بخاری اور مسلم کی اس عظیم اور واضح اور صاف حدیث بہت سارے لوگ اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرنے کی چکر میں گمراہی کا شکار ہو گئے۔ لوگوں نے اس حدیث کا انکار تک کر دیا، انہیں اپنی عقل پر اتنا اعتماد آ گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی خبر انہیں جھوٹی لگنے لگی، جبکہ ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے، ایک مومن کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ عقل اس بات کو قبول کرے یا قبول نہ کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو وہ بات صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے ابو سلیمان الخطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مستقرها تحت العرش، سورج کا ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ لا ننکر ان یکون لها استقرار، ہم انکار نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج کا کوئی ٹھکانہ ہے اور وہ عرش کے نیچے ہے۔ من حیث لا ندرکہ، لیکن ہم اسے جانتے نہیں ہیں، کیونکہ نہ تو ہم نے پورے سورج کو دیکھا ہے اور نہ ہی پورے عرش کو دیکھا ہے اور نہ ہی پوری دنیا کا جو خاکہ ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہے۔ ولا نشاہدہ، نہ سورج کا ٹھکانہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أُخْبِرْنَا عَنْ غَيْبٍ، لیکن غیب کی یہ خبر ہمیں دے دی گئی ہے۔ فَلَا نُكَذِّبَ بِهِ، اس خبر کو ہمیں ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ وَلَا نُكَيِّفَهُ، اور یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ سورج کا ٹھکانہ کیسے ہے، کیسے سجدہ کرتا ہے۔ لِأَنَّ عِلْمُنَا لَا يُحِيطُ بِهِ، کیونکہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ سورج، اس کی چال، عرش کے نیچے کی جگہ ان تمام چیزوں کو جان سکے۔ اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اما سجود الشمس فهو بتمییز و ادراک، سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو سمجھ کر سجدہ کرتا ہے۔ سورج کو معلوم ہے کہ سجدہ کر رہا ہے، ہمیں سورج بے جان نظر آتا ہے، چاند بے جان نظر آتا ہے، لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے حرکات، ان تمام کی عبادتوں کو جانتا ہے۔ احد کا پہاڑ کس سے بنا ہے؟ پتھروں سے بنا ہوا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ جو بے جان ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک مومن کو ایمان لانا ہے، نبی نے بتلا دیا تو یقیناً وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے محبت کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے منبر بنایا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، ساری جہاں کے لیے رحمت تھے۔ منبر سے نیچے اتر کر آپ نے کھجور کے تنے کو تھپکا کر خاموش کیا اور فرمایا کہ اگر اسی حالت میں چھوڑ دیتا تو قیامت تک روتا ہی رہتا۔ ایک مومن کو ایمان لانا چاہیے۔ صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، بتلایا، ایک مومن کبھی ان چیزوں میں شک نہیں کرتا۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورج سجدہ کرتا ہے تمیز کے ساتھ، اسے معلوم ہے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالی سورج کے اندر یہ کیفیت کو پیدا فرما سکتا ہے۔ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا، اے آسمان و زمین تم کو میری اطاعت کرنی ہے، چاہے خوشی خوشی سے کرو چاہے زبردستی کرو، بہرحال کرنی ہی ہے۔ کیا کہا آسمان و زمین نے؟ قالتا اتینا طائعین، اے اللہ ہم خوشی خوشی کے ساتھ تیری اطاعت کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا، زمین نے کہا کہ ہم خوشی کے ساتھ تیری بات مانتے ہیں، تیری اطاعت کرتے ہیں۔ تو سورج سجدہ کر سکتا ہے، بولے گا، بات کرے گا، اگر اللہ تبارک و تعالی اس سے بات کرانا چاہے۔ اور اس کی مناسبت سے یہ بھی سن لیں کہ جس رب نے ہماری زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے، قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں اور پیروں میں بھی بولنے کی طاقت دے گا۔ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، ہمارے یہ ہاتھ اور ہمارے یہ پیر اللہ کے سامنے بولیں گے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اليوم نختم علی افواہہم، اس دن ان کے منہ پر ہم ختم لگا دیں گے، تالا لگا دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ بول سکتا ہے، یہ پیر بول سکتا ہے، تو سورج سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ سورج سجدہ کر سکتا ہے، اور سورج سجدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں خبر دی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اللہ تعالیٰ کی اس تسبیح، اللہ کی بیان کی ہوئی اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یسجد لعظمتہ کل شیء طوعا وکرہا، اللہ کی عظمت کے سامنے ہر چیز اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، سجدہ کرتی ہے، چاہے اسے خوشی خوشی کرنا ہو چاہے زبردستی کرنا ہو۔ وسجود کل شیء مما یختص بہ، ہر چیز کا سجدہ اس کے حساب کا ہوتا ہے، یعنی وہ سجدہ کرتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ اس حقیقت کو کیسے بیان کرتا ہے، ان آیتوں کو سنیں۔ اس آیت کے آخر میں سجدہ ہے، لہذا سجدہ بھی ہم کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اللہ ہی کے لیے سچی پکار ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جو پانی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ہے اور سوچتا ہے کہ پانی منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اس طریقے سے پانی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے کے منہ تک پانی کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کا اس طریقے سے غیر اللہ کو پکارنا سراسر گمراہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کچھ تو خوشی خوشی کرتے ہیں اور کچھ زبردستی کرتے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح اور شام میں، کہ اللہ کے لیے ہر چیز سجدہ کرتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، سجدہ ایک عظیم عبادت ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کے سوا غیروں کو سجدہ کرنا یہ شرک اور اتنا بڑا گناہ ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ اس عظیم نشانی میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس وقت توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی،
کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس سلسلے میں مفسرین کہتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے پچھلی قوموں کو اللہ کے نبیوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، لیکن قوموں نے انکار کیا، انکار پر انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبیوں نے بد دعا کی، بد دعے کے بعد عذاب اتر آیا، عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے توبہ کرنا چاہا، لیکن عذاب کے آ جانے کے بعد توبہ کی جانے والی توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اللہ کی ایک عظیم آیت اور عذاب کی شکل میں ہے، اس عظیم آیت کے دیکھ لینے کے بعد اگر توبہ قبول کرے، توبہ قبول نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ فَمَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، جب انہوں نے ہمارا عذاب اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، صرف اکیلے اللہ پر، جو کچھ ہم شرک کیا کرتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، عذاب کے دیکھ لینے کے بعد یہ ایمان لائیں تو ایمان قبول نہیں ہوگا۔ سنت اللہ التی قد خلت من فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، اللہ فرماتا ہے اللہ کا یہی قانون ہے، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول کرو، ایمان فائدہ مند نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے کافر یہیں پر نقصان اٹھا گئے۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گناہوں سے باز آنا یا گناہوں کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو اس وقت پسند آتا ہے جب آدمی گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چوری کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کر چوری چھوڑ دے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ کسی کے دل میں کسی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ ہے، بدکاری سے روکنے والی کوئی چیز آڑے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈر کر آدمی چھوڑ دیتا ہے، یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ لیکن چوری کا ارادہ ہے، چوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، سوچتا ہے توبہ کر لوں تو یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ زنا کا ارادہ ہے لیکن زنا کرنے کے لیے کوئی مل نہیں رہی ہے یا جسمانی طاقت نہیں ہے، سوچتا ہے توبہ کر لوں، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کوئی آدمی جب سورج کو مغرب سے نکلے ہوئے دیکھے گا تو اس وقت ہولناکی اور دہشت کے مارے گناہوں اور غلطیوں کا ارادہ اس کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ جب غلطی کا ارادہ ہی اس کے دل میں نہیں ہے، غلطی کرنے کی طاقت ہی اس کے دل میں نہیں ہے، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورج کو مغرب سے نکلتے دیکھنے کے بعد شہوت والوں کی شہوتیں ٹوٹ جائیں گی، غلطی کرنے کی طاقت جسم سے ختم ہو جائے گی، اس وقت اگر کوئی توبہ کرے تو اس وقت کی توبہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسی لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر یقین کے ساتھ آنکھوں سے دیکھ لیا توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے لا تنقطع الحجرۃ ما تقبلت التوبہ، جب تک توبہ قبول ہونے والی ہے اس وقت تک ہجرت برابر جاری ہے، یعنی قیامت کے قریب تک۔ ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، اور توبہ اس وقت تک قبول ہونے والی ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ فإذا طلعت طبع على كل قلب، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا ہر شخص کے دل پر مہر لگا دی جائے گی، بما فیہ، اس کے دل میں جو ہے وہی باقی رہے گا، ایمان ہے ایمان باقی رہے گا، کفر ہے کفر باقی رہے گا، فسق و فجور ہے تو فسق و فجور باقی رہے گا، وکفى الناس العمل، اس کے بعد کا عمل کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی نے مغرب کی سمت میں ایک بڑا دروازہ کھولا ہے، اور اس دروازے کی مسافت 70 سال کے برابر کی ہے. یعنی اتنا بڑا دروازہ ہے کہ 70 سال تک اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جو ہے پہنچا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یغلق حتی تطلع الشمس من قبلہ، یہ دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. اور یہ دروازہ توبہ کا دروازہ ہے. جو آدمی اس وقت تک توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمانے لگتا ہے. پھر اس کے بعد جب یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار رات میں توبہ کر لے. دن میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے. اور یہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. تو میرے محترم بھائیو، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا اس کے بعد کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک اور عجیب و غریب نشانی کو ظاہر فرمائے گا، جسے قرآن کریم کے اندر دابۃ الارض یعنی زمین پر چلنے والا جانور قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. جب ان پر بات واقع ہو جائے گی، کون سی بات واقع ہو جائے گی؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافروں پر یہ واقع ہو جائے گا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کا کفر ان پر واقع ہو جائے گا، گنہگاروں پر ان کا گناہ واقع ہو جائے گا، اور یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ قرآن کی طرف پلٹنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والے نہیں ہیں. جب یہ واقع ہو جائے گا، کب واقع ہو جائے گا؟ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد واقع ہو گیا. توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے. اخرجنا لهم دابة من الارض، تو زمین سے ہم ایک جانور کو نکالیں گے. اور یہ جانور کیسا ہوگا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تکلمہم، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں میں چلے گا پھرے گا، لوگوں سے بات کرے گا. کیا بات کرے گا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے اختلاف کیا. بعض نے کہا لوگوں سے یہ کہے گا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں تھے، یہ لوگ ایمان والے ہیں. کئی احادیث میں اس جانور کی بڑی عجیب و غریب صفتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخرج الدابہ، یہ جانور نکلے گا، فتسم الناس علی خراطیمہم، لوگوں کی ناکوں پر نشان لگائے گا. یہ جانور لوگوں کے ناکوں پر نشان لگائے گا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کی حدیث اور صحیح ہے. یہ جانور نکلے گا، لوگوں کے ناکوں پر نشان لگائے گا. جو مومن ہے اس کے ناک پر ایمان کا نشان لگے گا، جو کافر ہے اس کے ناک پر کفر کا نشان لگے گا. دوسری روایت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جن میں سے احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حدیث مسند احمد کی ہے. فرماتے ہیں دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا یہ جانور جب نکلے گا تو اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور سلیمان علیہ السلام کی خاتم اور انگوٹھی ہوگی. سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے یہ جانور کافر کی ناک پر نشان لگائے گا کہ یہ کافر ہے، اور مومن کے ناک پر نشان لگائے گا کہ یہ مومن ہے، اور مومن کی پیشانی سے نور نکلے گا اور کافر پر یہ نشان پڑتا ہوا نظر آئے گا. اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد لوگ آپس میں مل جائیں گے.
یہاں تک کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز خریدے گا، دوسرا پوچھے گا کہ کس سے خریدا ہے، تو کہے گا کہ اس آدمی سے جس پر کفر کا نشان لگا ہے، اس آدمی سے جس پر ایمان کا نشان لگا ہے. یعنی یہ ایمان اور کفر کی نشانی عام لوگوں کو نظر آئے گی. اللہ کی یہ عظیم نشانی ہوگی. جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو ظاہر فرمائے گا، لوگوں کو بتلائے گا کہ فلاں کافر ہے اور فلاں مومن ہے، کیونکہ اس کے بعد ایمان اور کفر قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. اسی لیے ان لوگوں کی نشاندہی سے، ان لوگوں کے کفر و ایمان کو واضح کرنے سے کوئی فرق پیدا ہونے والا نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب لوگوں پر بات واقع ہو جائے گی. کب یہ بات واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَقَعَ الْقَوْلُ يَكُونُ بِمَوْتِ الْعُلَمَاءِ، بات اس وقت واقع ہو جائے گی جب امت کے علماء اس دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا، قرآن کریم کو اٹھا لیا جائے گا. اس وقت لوگوں پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی کافروں پر کفر، گنہگاروں پر گناہ واقع ہو جائے گا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو نکالے گا. یہ جانور کب نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب سے سورج کا طلوع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ہے، یعنی آسمانی حالات کے تبدیل ہونے والی نشانیوں میں سے. اور ہم نے شروع میں بتلایا تھا کہ قیامت کی نشانیاں دو طریقے کی ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس سے زمین کے حالات بدلیں گے، دجال نکلنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہر ہونا، یاجوج و ماجوج کا آنا. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جس سے آسمانی حالات تبدیل ہو جائیں گے، جن میں سے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے چاشت کے وقت میں اس جانور کو نکالا جائے گا، یعنی اس کے نکلنے کے فوراً بعد یہ جانور ظاہر ہوگا. یہ جانور کس طریقے کا ہوگا کسی بھی حدیث میں اس کی واضح تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں. بعض علماء نے کہا کہ صالح علیہ السلام کے اونٹنی کا جو بچہ دوبارہ پتھر میں داخل ہو گیا تھا، یعنی صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اونٹنی عطا فرمایا تھا جو باہر نکل کر بچہ جنم دی تھی. قوم کے بدبختوں نے اونٹنی کو مار دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو بچہ تھا 3 مرتبہ چیخا، اس کے بعد اس پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی نکلی تھی. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی اونٹنی کا بچہ دابۃ الارض بن کر آئے گا، لیکن کوئی صحیح اور واضح ثبوت نہیں ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ پر ایک سانپ تھا، کعبہ کی دیوار پر. جب مشرکین مکہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ بنانے جا رہے تھے تو سانپ بار بار منہ کھول رہا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقاب بھیجا جو اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی سانپ دابۃ الارض بنا کر نکالا جائے گا، لیکن اس کی بھی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. تو علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن وہ ساری باتوں میں سے کسی بھی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت سے پہلے جانور نکالا جائے گا، اور اس جانور کی خوبی یہ ہوگی کہ لوگوں سے بات کرے گا، مومن اور کافر کے درمیان تمیز کر دیا جائے گا. تو یہ قیامت کی کل 9 نشانیاں ہوئیں جس کا واضح تفصیلی طور پر ذکر ہوا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک آخری نشانی وہ آگ ہے جو یمن کے ایک شہر عدن سے نکلنے والی ہے. بعض روایات میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ عدن کے ایک سمندر سے یہ آگ نکالی جائے گی، اور یہ آگ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی. محشر کب بپا ہوگا؟ قیامت سے پہلے کہ قیامت کے بعد میں؟ محشر قیامت سے پہلے ہوگا کہ قیامت کے بعد میں؟ قیامت کے بعد میں ہوگا. تو یہاں پر حدیث میں جس محشر کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ قیامت سے پہلے کا ایک محشر ہے، یعنی جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان پر آگ کو مسلط کر دے گا. کچھ لوگ سوار ہو کر بھاگیں گے،
کچھ لوگ پیدل بھاگیں گے، کچھ لوگ بھاگنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ یہ آگ لوگوں کو اپنے گھیرے میں لیتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی، اور محشر، ارض المحشر یا محشر کی زمین کون سی ہوگی؟ ملک شام ہوگی۔ محشر کی سرزمین ملک شام ہوگی۔ اور یہاں پر جس محشر کا ہم ذکر کر رہے ہیں قیامت سے پہلے کا محشر ہے، ورنہ قیامت کے بعد کا جو محشر ہے وہ محشر کون سا ہے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیو، قیامت سے پہلے سارے لوگوں کو ملک شام میں جمع کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں بے شمار حدیثیں ہیں۔ تو یہ آگ لوگوں کو سمیٹتے ہوئے، گھیرتے ہوئے ارض المحشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں پر لوگ رکیں گے یہ آگ رک جائے گی، اور جب لوگوں کو ہانکنے کا وقت آئے گا یہ آگ ان کے ساتھ ساتھ دوڑاتے ہوئے لے جائے گی۔ جو لوگ آگے چلنے سے رہ جائیں گے یہ آگ انہیں کھا کر ختم کر دے گی۔ تو یہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ سارے لوگ ملک شام میں جمع کر دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، اس کے بعد قیامت شروع ہو جائے گی، سارے لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، دوبارہ سب کو زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 10 نشانیاں، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا، یأجوج و مأجوج کا آنا، اسی طریقے سے مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ پر دھسا دیا جانا، اسی طریقے سے دھوئیں کا ظاہر ہونا، اسی طریقے سے دابۃ الارض کا نکلنا، اسی طریقے سے عدن سے آگ کا نکلنا۔ جب تک یہ 10 نشانیاں واقع نہیں ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ یہاں پر ہم نے جس آگ کا تذکرہ کیا ہے، مختصر طور پر 2-4 منٹ میں ایک اور آگ کے بارے میں مختصر سا بتلانا چاہتا ہوں۔ وہ آگ ظاہر ہو چکی ہے، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تھی کہ قیامت سے پہلے حجاز کی سرزمین میں ایک آگ نکلے گی۔ حجاز میں ایک آگ نکلے گی۔ حجاز کون سی جگہ ہے؟ مکہ اور مدینہ کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جگہ پر ایک بڑی آگ نکلے گی، اور اس آگ کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ اس آگ کی روشنی میں بصرہ جو کہ ملک شام ہے، اور دونوں کے درمیان تقریباً 1 مہینے کی مسافت ہے، یعنی کئی ہزار کلومیٹر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں کے اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں نظر آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیشن گوئی فرمائی تھی، یہ پیشن گوئی 6 صدی ہجری میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 600 سال کے بعد یہ آگ ظاہر ہو چکی تھی۔ بہت سارے علماء نے اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اپنی کتابوں میں اس آگ کی انہوں نے بڑی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ یہ آگ مدینہ طیبہ کے قریب میں نکلی تھی، اور 1 مہینے تک یہ آگ وہیں پر رکی ہوئی تھی۔ اس آگ کے اندر بڑی روشنی تھی، اور ملک شام سے آئے ہوئے لوگوں نے، خصوصاً بصرہ کے لوگوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم نے اپنے اونٹوں کی گردنیں اس آگ کی روشنی میں دیکھ لی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، امام ابن کثیر کی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، اس میں 6 صدی ہجری کے واقعات میں اس آگ کا بڑا تفصیلی تذکرہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں سے ڈائریکٹ سن کر بیان فرمایا ہے جنہوں نے اس آگ کو دیکھا ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس آگ کو بذات خود جو ہے ان لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے اس آگ کو دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے علماء جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھا ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ آگ بڑی عجیب و غریب تھی، بغیر کسی ایندھن کے 1 مہینے تک مدینہ طیبہ کے پاس لگی ہوئی تھی، بلکہ اس آگ میں جو عجیب و غریب واقعات بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ آگ حدود حرم تک آ کر پہنچ گئی تھی، لیکن حرم مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکی، بلکہ حرم کے کچھ پتھر جو کہ حرم کے باہر تھے، آگ نے اس آدھے پتھر کو کھا لیا اور حرم کے اندر کے پتھر کو جو ہے وہ آگ نہیں کھا سکی۔ اور بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس آگ کو ہانک رہے تھے، ہو سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ملائکہ ہو۔ بہرحال یہ نشانی جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں فرمایا، واضح طور پر ظاہر ہو چکی ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے 2 آگ ہیں، ایک حجاز کی آگ جو ظاہر ہو چکی، اور ایک عدن یعنی یمن کے ایک شہر عدن کی آگ جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی، اور یہ آگ ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ پہ غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کی یہ 10 بڑی نشانیاں جب ان میں سے ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی تو باقی نشانیاں پے در پے اس کے بعد تیزی کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گی، اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ قیامت کی ان نشانیوں سے اللہ تعالی ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ تعالی ہم تمام کو وفات عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔